दिलत अदब हिंदुस्तान के कुचले हुए और पिसे हुए अछूत या निचली ज़ात के लोगों का अदब है, जो उनके जज्बात को पूरी तरह जाहिर करता है। अपने गम और गुस्से और जज्बात के इजहार के लिए उन्होंने शायरी, अफसाना और नावल को मुंतखब किया है। और शायरी में जो जोश व जज्बा और क़ुव्वत है वो पढ़ने वाले को हिला कर रख देती है। एक तरह से ये अदब सिर्फ दिलत लोगों का ही अदब नहीं, बल्कि इसमें दुनिया के तमाम मजलूम और धुतकारे हुए लोगों की ज़िंदगी और उनके जज्बात का अक्स है। हमारे मुआशरे में जहाँ ज़ात पात की तकसीम मजहबी बुनियादों पर हिंदू मज़हब की तरह नहीं है, मगर समाजी और सकाफती तौर पर हम भी इस तरह से ज़ात पात और तबकों में बटे हुए हैं, और इस तकसीम में कहीं मजहबी अनासिर भी आ जाते हैं कि जो इसे जायज़ करार देते हैं। इस लिहाज से ये अदब हमारे मुआशरे के इस्तेहसाली तबकों की आवाज़ है और उनके लिए एक सबक भी कि उन्हें अपनी हालत बदलनी है तो किसी के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं। दिलत तहरीक उन्हें तब्दीली का पैगाम देती है। जो मुआशरे ज़ात पात की तकसीम या अदना और आला तबकों में बटे हुए हैं, वहाँ पर मुराद याफ्ता तबका इस बात की कोशिश करता है कि यह फ़र्क बाकी रहे, लिहाजा इसको मुस्तकिल करने की गरज से जहाँ सियासी निज़ाम को इस तरह से तश्कील दिया जाता है जिसमें कुचले और मुआशरे के हाशिए पर धकेले हुए लोग इक़्तिदार से महरूम रहें और बेबस होकर अहले इक़्तिदार के हाथों इस्तेहसाल का शिकार होते रहें। दूसरी सूरत ये होती है कि उन्हें मुआशी तौर पर पसमानदा रखा जाए ताकि वो खुशहाल और मुराद याफ्ता लोगों के मोहताज रहें और इस मुआशी मोहताजी के नतीजे में उनके शुक्र गुजार होते हुए उनके वफादार रहें। इस तकसीम और फ़र्क को गहरा करने की तीसरी चीज़ समाजी और सकाफती कदरें हैं और रिवायात होती हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निचले तबके को ये याद दिलाती रहती हैं कि समाज ने उनके लिए जो जगह मुकर्रर कर दी है वो वहीं पर कायम रहें और ख़ुद को इस निचली हैसियत के लिए हमेशा तैयार रखें। चुनांचे हिंदुस्तान में शूदरों और अछूत ज़ात के लोगों के लिए ये समाजी और सकाफती रिवायात मज़हब का हिस्सा बन गई थी। मसलन निचली ज़ात के लिए ये लाजमी था कि वो ऊंची ज़ात वालों का एहतराम करें, चाहे वो उनकी उम्र में छोटा हो या बड़ा। अक्सर मुआशरों में बड़े बुजुर्ग और उम्र रसीदा लोगों का एहतराम किया जाता है, मगर इस निज़ाम में उम्र रसीदा अगर अछूत है तो वो ऊंची ज़ात के कम उम्र लड़के से भी झुक कर मिले और उसे खुद से बरतर और अफजल समझे। किसी शोदर या अछूत को इस बात की इजाज़त नहीं थी कि वो ऊंची ज़ात के लोगों का नाम लेकर उनसे मुखातिब हो। मनु हिंदुओं का लॉ गिवर है और उसने नाम रखने के लिए भी कानून बनाए हैं। मसलन ब्राह्मण के नाम ऐसे हों जिनसे अच्छा शगुन मिलता हो, कश्तरी के नाम ताकत और क़ुव्वत को जाहिर करें, देश के नाम से दौलत का इजहार हो और शूदर के नाम से हिकारत हो ज़िल्लत। लिहाजा इन चारों ज़ातों के नाम से मुसर्रत, तहफ़्फ़ुज़, आसूदा हाली और खिदमत का मफ़हूम निकलना चाहिए। ऊंची ज़ात के लोगों को शोदर और अछूतों के साथ समाजी ताल्लुकात भी नहीं रखने चाहिए। उनके साथ सफ़र करना, खाने में शरीक होना और बातचीत करना, ये सब ऊंची ज़ात के लोगों को नजस कर देता है। इसलिए हिंदुस्तान में जो कल्चर परवान चढ़ा उसे बरहमनी कल्चर का नाम दिया गया कि जो दूसरी ज़ातों से अलहदा है और ये ज़ातें समाजी और सकाफती तौर पर एक दूसरे से कटी हुई थी। इन समाजी रसूमात और सकाफती कदरों ने शोदर और अछूत ज़ात के लोगों को जहनी तौर पर इस कदर पसमानदा कर दिया कि अपनी हालत पर काने होकर रह गए और इसको तब्दील करने का कोई ख्याल भी उनके जहन में नहीं आया, क्योंकि इस शऊर के लिए तालीम का होना ज़रूरी था कि जिसके दरवाजे उन पर बंद कर दिए गए थे। इसलिए उन्होंने इन दरवाज़ों के खुलने का सदियों इंतज़ार किया और अब जबकि ये दरवाजे खुल चुके हैं, उनके जज्बात का इजहार शोदर शायरी से लेकर अमली कामों और सियासी तहरीकों से हो रहा है। जब इंसान ने ज़राअत के पेशे को इख्तियार करके खाना बदोशी तर्क की और गाँव और शहर आबाद किए, तो उस वक्त इंसानी मुआशरे मुख्तलिफ पेशों में तकसीम हुए और उसी वक्त उनके सामने ये मसला पेश आया कि शहरों और देहातों की सफाई, मुर्दा जानवरों को उठाना, गंदगी और गलाजत को फेंकना और दूसरे निचले दर्जे की मेहनत और मुशक्क़त के काम कौन करेगा। कुछ मुआशरों ने जंग में पकड़े गए कैदियों से ये काम कराए, लेकिन जहाँ गुलामों की तादाद कम थी या नहीं थी, वहाँ गंदे और मेहनत के कामों के लिए मुआशरे के चंद लोगों को मखसूस कर दिया गया। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि कोई भी शख्स रज़ाकाराना तौर पर हमेशा के लिए गंदे और मुशक्क़त के काम नहीं करना चाहता है। इसकी कोशिश होती है कि अपनी मेहनत, लियाकत और जहानत से अपना समाजी रुतबा बढ़ाए और उन कामों से निजात हासिल कर ले। इसलिए ऐसा हुआ कि जो नस्ल कभी नीची ज़ात की थी और वो समाजी तौर पर आगे बढ़ गई
اور اونچی ذات والے نیچے آ گئے۔ اس طرح گندے اور غلیظ کام تو اپنی جگہ موجود رہے، مگر انفرادی یا خاندانی طور پر طبقہ یا ذات میں تبدیلی ہوتی رہی۔ ہندوستان میں خصوصیت سے ذات پات کی تقسیم کے مذہبی، سماجی اور معاشی قوانین بنائے گئے۔ انہوں نے اس تقسیم کو ابدی بنا دیا کہ جس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہ تھی، کیونکہ ان قوانین نے نچلی ذات کے لوگوں کے لیے ترقی کا کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، اور جب کسی ذات کے لیے روزگار کے تمام ذرائع بند کر دیے جائیں اور سب مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ان سے کسی قسم کا سماجی اور مذہبی اور معاشی رابطہ نہ ہوگا، تو اس صورت میں وہ ذات تنہا ہو کر اس پر مجبور ہوگی کہ معاشرے کی خواہشات اور مطالبات کے تحت تمام گندے اور محنت کے کام کرے۔ ذات پات کی اس تقسیم کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہر ذات میں اس ذات کے بارے میں ایک شعور پیدا کیا جائے، تاکہ ہر ذات اپنی ذات کے مقدر پر مطمئن ہو، بلکہ اسے برقرار بھی رکھے۔ ہندو مذہب میں اچھوتوں کے لیے مذہبی جواز یہ تھا کہ یہ پچھلے گناہوں کی سزا میں اچھوت پیدا ہوئے ہیں، اس لیے منطقی طور پر ان کا پورا وجود ناپاک ہے، اور اگر وہ کسی دوسرے ذات کو چھو لیں تو محض ان کے چھونے سے وہ ناپاک ہو جائے گی۔ ویدوں نے اچھوت ذات کے لوگوں کے لیے جو قوانین بنائے ہیں، ان میں انہیں سماجی اور معاشی طور پر مستقل طور پر پسماندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ شودر کو صرف اس بات کا حق ہے کہ وہ کتے اور گدھے رکھ سکے، اسے یہ حق نہیں کہ وہ صاف ستھرے اور اچھے کپڑے پہنے۔ اس کو سخت اور کھردرے کپڑے کا لباس یا مردہ لوگوں کا اترا ہوا لباس پہننا چاہیے۔ اسے زیورات پہننے کی اجازت نہیں، لیکن اگر پہنے تو وہ لوہے کے زنگ آلود زیورات ہوں۔ انہیں کسی جگہ مستقل آباد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مسلسل پھرتے رہیں۔ اگر شودر کو قتل کر دیا جائے تو اس کا کفارہ ایک کوے، گرگٹ، مور، مرغابی، بطخ، گدھ، مینڈک اور کتے کے برابر ہے۔ اسے اس کی اجازت نہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ سکے۔ اگر وید کے الفاظ اس کے کانوں پہ پڑ جائیں تو اس صورت میں سزا کے طور پر پگھلا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا جائے۔ اگر وہ وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے۔ اگر دوسری ذات والا انہیں مذہبی قوانین کے بارے میں بتائے اور مذہبی رسومات کی تعلیم دے تو وہ بھی ان کے ساتھ جہنم کے اندھیرے میں سزا پائے گا۔ شودر کو کسی بھی مقدمے میں گواہی کا حق نہیں۔ اگر وہ اونچی ذات والوں کے خلاف کچھ کہے تو اسے کسی طرح کی سخت سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود اونچی ذات والوں کو اس خطرے کا احساس تھا کہ نیچی ذات والے کبھی بھی ان قوانین کے خلاف احتجاج کر سکتے ہیں۔ اس لیے برہمنوں نے اس بات کا سدباب کرنے کے لیے جو نظریہ تشکیل دیا وہ ایسا تھا کہ جس نے احتجاج اور بغاوت کے تمام جذبات کو ابھرنے ہی نہیں دیا۔ ہندو عقیدے کے تحت کسی شخص کی پیدائش اس کی ذات کا تعین کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی ذات کو بدل سکے۔ ایک شخص جس ذات میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ذات کے قوانین اور طرز زندگی کو اختیار کر لے، اور یہ اس کا دھرم ہے کہ اگر وہ صدق دل، نیک نیتی اور خلوص سے دھرم پر عمل کرتا ہے اور اس کے قوانین اور روایات کی پابندی کرتا ہے تو ایسی صورت میں اسے اس دنیا میں تو کچھ نہیں ملے گا، مگر اگلے جنم میں اس کا صلہ اونچی ذات میں پیدا ہو کر ملے گا۔ اگلے جنم میں مزید خراب حالت میں پیدا ہونے کے خوف نے اس دنیا میں ذلت برداشت کر کے اگلی بار اونچی ذات میں پیدا ہونے کی خوشخبری نے اونچی ذات والوں کے رویے کے خلاف کسی احتجاج کو پیدا نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے اپنے مقدر کو دھرم بنا لیا۔ یہاں مجھے اپنے معاشرے میں فضیلت و فضیلت کے بارے میں حضرت علی کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم چاہے کسی کے بھی بیٹے بن جاؤ مگر ادب کسب کرو کہ ادب کی خوبیاں تمہیں نسب سے بے نیاز کر دیں گی۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل فضیلت ادب ہے، دانش ہے، نسل اور نسب کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے نسل پرستی اور نسب کے غرور کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے اور دوسری نسل اور نسب کے لوگوں کی جان کو آ گئے ہیں۔ کیسی نسل اور کہاں کا نسب، کیا سید اور کیا پیشہ ور، کیا برہمن اور کیا شودر، یہ تفریق بے نہایت ہے اور بیہودہ ہے۔ اے جہل کے باعث نسب پر ناز کرنے والے، اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ سے ہیں؟ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ وہ چاندی، لوہے یا تانبے یا سونے سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی برتری اور فضیلت سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف عقل سلیم، خودداری، حیا، عفت نفس اور ادب ہی باعث فخر ہیں۔ دلت ایک عجیب قسم کا ادب ہے، ایک انوکھی شاعری ہے جیسی اس سے پہلے غالباً کبھی نہیں لکھی گئی۔
غالب نے تو شاعرانہ تعالی سے کام لیا تھا، مگر اب دلت شاعروں کو پڑھ کر یہ بات ایک حقیقت بن گئی ہے اور سمجھ میں آتی ہے کہ فریاد کی کوئی لے نہیں ہے، نالا پابند نہ نہیں ہے، لیکن یہ شاعری شعری خوبیوں سے خالی نہیں ہے۔ اس کی اپنی ایک لے ہے، ایک آہنگ ہے کہ فریاد تو نکلتی ہی اس وقت ہے جب زندگی سے آہنگ ختم ہو جائے اور اس کی لے انتشار کا شکار ہو جائے۔ اس وقت دکھی دل سے جو فریاد نکلتی ہے وہ اسی کھوئے ہوئے آہنگ کی تلاش ہوتی ہے۔ اکثر شاعروں نے زندگی کے مظالم اور انسان کے استحصال کی بات کی ہے، مگر بہت ہی خوبصورت پیرایوں میں۔ دلت شاعری رسوم و قیود سے کھلی بغاوت ہے۔ لیجئے میں آپ کے سامنے ایک نظم دامان نمبالکر کی ماں پیش کر رہا ہوں۔ جیسے دن ڈوبتا اور اندھیرے کی حکمرانی شروع ہوتی، ہم اندھیری کٹیا کے دروازے پہ بیٹھ جاتے، ایک ایک کر کے گھروں کی بتیاں جلتی، بھاکری گوندی جاتی، آگ جل اٹھتی، کہیں سے دال کی خوشبو آتی، وانگے کی خوشبو۔ ہمارے پیٹ اندھیرے سے بھرے ہوتے اور ہماری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ اندھیرے کو چیرتا ہوا ایک سایہ ہماری طرف بڑھتا، وہ چلتی تو اس کے سر کا بوجھ ہلتا ڈھلک جاتا۔ سیاہ کمزور جسم یہ میری ماں تھی، وہ صبح سے جنگل میں لکڑیاں چن رہی تھی۔ ہم سب بھائی بیٹھے منتظر اس کی راہ دیکھ رہے تھے، اور اگر اس کی تمام لکڑیاں نہ بکتی تو ہم سب بھوکے سو جاتے۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا، کیسے ہوا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں آئی، پاؤں پر پٹی بندھی تھی، خون بہہ رہا تھا، ایک بڑے سے کالے سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ دو عورتوں نے بتایا، اس نے پھن اٹھایا، ڈسا اور دھیرے دھیرے لوٹ گیا۔ ماں کو چٹائی پہ لٹا دیا گیا، پھونک کر رسی باندھی گئی، منتر پڑھے گئے، گاؤں کا وید آیا، دن گزرا اور ساتھ ہی وہ بھی گزر گئی۔ ہم نے چلانا شروع کیا، شور ہوا میں کھو گیا۔ ماں چلی گئی، بچوں کو ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر۔ میری آنکھیں ماں کو ڈھونڈتی ہیں۔ میں آج بھی سوگوار ہوں۔ جب مجھے کوئی کمزور سی لکڑیاں بیچنے والی نظر آتی ہے تو میں اس کی لکڑیاں خرید لیتا ہوں۔ دیا پوار کی یہ نظم سنیے، تم نے لاس اینجلس سے لکھا۔ ایک خط ہے جو ایک دوسرے دوست کے نام ہے جو کہ دلت طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت نظم ہے۔ یہاں کے اسٹورز میں، ہوٹلوں میں، کلبوں میں ہندوستانیوں اور کتوں کو ایک ہی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نگرس، سیاہ فام، وہ مجھے یہ گالیاں دیتے ہیں اور میرے دل کی گہرائیوں میں ہزار بچھو ڈنگ مارنے لگتے ہیں۔ اسے پڑھ کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اب تم نے بھی وہ مزہ چکھ لیا جو ہم سہتے رہے ہیں۔ یہاں اس ملک میں نسل در نسل